محبوب دوستو، عزیز بھائیوں، با حیا با شرم با بھرم با حرم بہنوں اور مائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ اعلانات میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ اجتماع، یہ اجلاس اور جلسہ صرف اور صرف مذہبی جلسہ ہے۔ قال اللہ قال الرسول کے عنوان سے معنون، قصد سے مقصود جلسہ ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، حسبتاً لرضاء اللہ، محض خدمت اسلام کا حصہ بقدر جسہ حق ادا کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی میرے ایسے ہیچ مدان کج مج مقال، شوریدہ احوال، یولیدہ اقوال، بے جمال و جلال کی حاضری، پھر آپ بزرگوں کا یہ تشوق اور تذوق، جوک در جوک منتظرانہ حیثیت لے کر بیٹھنا، یہ بجائے خود میرے ایسے نااہل کے لیے باعث فخر ہے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام، خطباء عظام نے ضرورت بلا قدورت جلسے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ تقریباً عقائد پر بھی بحث ہو چکی ہے اور اعمال پر بھی بحث ہو چکی ہے۔ اب میں عقائد کا سلسلہ چھیڑوں تو وہ پہلے گزر چکا ہے، اعمال کا سلسلہ شروع کروں تو وہ بھی پہلے گزر چکا ہے، اس لیے خیال یہ آیا کہ میں بیچ بیچ رہوں، کچھ ادھر سے اور کچھ البتہ ابتدائی مرحلہ میں جلسے کا عنوان سنا کہ مذہبی جلسہ ہے، اور مجھ سے پہلے تقریر یا قرارداد کی آخری شکل کے آخری الفاظ یہ ظاہر ہوئے کہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ اور بھی زیادہ مشکل ترین مسئلہ کہ مذہب اور پھر اس میں اتحاد کی دعوت، پھر خصوصاً آپ کی کراچی میں، پھر خصوصاً آج کل کے اس پرفتن اور اندھا دھند دور میں یہ اور بھی اعجوبہ ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ولولہ، دمدمہ، جمجمہ، سوز، جذبہ یہ پیدا ہوا
کہ بات وہ کہنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے جو ہر مکتب فکر کے لیے، ہر مذہب والے انسان کے لیے برابر کا حصہ اس سے نکل سکے۔ اور وہ چیز ہے ایمان۔ بظاہر ایمان کا یہ لفظ جو ہے، نہ تو اس کا کوئی دیوبندی منکر ہے، نہ کوئی حضرت بریلوی کوئی منکر ہے، نہ کوئی شیعہ منکر ہے، نہ کوئی مرزائی منکر ہے، حتیٰ کہ نہ یہودی منکر ہے، نہ عیسائی منکر ہے۔ یہ ایک ایسا قدر مشترک لفظ ہے کہ جس مکتب فکر کے جس انسان سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہتا ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی اس جہان میں بھی ضرورت ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ بات ایسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ ایمان کا چکنا چور کر رہا ہو، چاہے ایمان کا نام سننے کے علاوہ اور اسے کچھ ایمان کی واقفیت بھی نہ ہو، ایمان کا لفظ ایسا میٹھا اور ایسا مرشح ہے، ایسا موزہ ہے، ایسا محبوب اور مودد ہے، ایسا پر لطف اور پر حلف ہے کہ کوئی شخص بھی ایمان کا دعویٰ چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں۔ اور اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے جسے ایمان کی ضرورت نہ ہو۔ شاباش، کرو ہاتھ کھڑا، کوئی ایک بھی نہیں ہو۔ بے ایمان ہوگا تو بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ خیر، یہ راستہ دوسرے ڈگر پہ چل نکلے گا۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جس ایمان والی دولت کی ہر دور میں ضرورت، ہر مکان میں ضرورت، ہر زمان میں ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر جن کو ضرورت، ہر متنفس کو ضرورت، ہر مرحلہ پہ ضرورت، ہر جوڑ پہ ضرورت، ہر موسم پہ ضرورت، ہر جہان میں ضرورت، ہر موڑ پہ ضرورت، ہر توڑ پہ ضرورت، ہر جوڑ پہ ضرورت، ہر مسئلہ پہ ضرورت، ہر عضو کو ضرورت، ہر نظر کو ضرورت، ہر حال کو ضرورت، ہر مکان کو ضرورت، ہر مال کو ضرورت، ہر جمال کو ضرورت، ہر یول و مرال کو ضرورت، ہر وقت تخت وقت و اقبال کو ضرورت، ہر شوقت و طاقت کو ضرورت، ہر انسان کو ضرورت، ہر مرد و زن کو ضرورت، ہر مذہب کو ضرورت، ہر مکتب فکر کو ضرورت۔ کوئی انسان کائنات کے اندر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بباغِ دہر بے باک ہو کر بے لاز ہو کر یہ کہے کہ مجھے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اور اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو پورے کے پورے مذہب کا خلاصہ اور نچوڑ، ارک لب مغز مکھن اور خلاصہ نکالا جائے تو پورے مذہب کا خلاصہ بھی ہے ایمان۔ کیا چیز؟ پوری شریعت کا نچوڑ ایمان۔ 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000 اللہ رب العزت صحیح تعداد جانے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تمام انبیاء کی نبوت کا، رسالت کا، امامت کا، ولایت کا، وقایت کا، صدارت کا، صدیقیت کا، وقوعت کا، نزاکت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، عظامت کا، نزوبت کا، عظیمت کا، عطوت کا، فتوت کا، رسوت کا، سراوت کا، رسالت کا، ولایت کا، امانت کا، امامت کا، ہدایت کا، عظامت کا، تلاوت کا، تلاوت کا، عنابت کا، جراحت کا، ایک ایک پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک انداز دیکھے تو آپ کو مقصود ایمان ملے گا اور کوئی چیز نہیں ملے۔
جو اللہ کا رسول بھی دنیا کے سامنے منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوا، ہر ایک پیغمبر اور اللہ پاک کے سچے اور پاک باز انسان پیغمبر نے یہی مسئلہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ کون؟ ایمان۔ بولو سارے ایمان کا۔ البتہ انداز مختلف آئے۔ کبھی شروع کیا گیا لا الہ الا اللہ سے، کبھی اعبد اللہ، عنوان بدلتے آئے، مقصود صرف ایمان رہا۔ کبھی کہا گیا اتقوا اللہ، کبھی فرمایا گیا اتقوا ربکم، کبھی فرمایا گیا لا تخسر المیزان، کبھی کوئی انداز اختیار کیا، کبھی کوئی انداز اختیار کیا، اصول ایک رہا۔ رسول بدلتے آئے مگر اصول ایک ہی رہا۔ قانون اور ضابطہ اور مقصود صرف ایک ہی تھا ہر پیغمبر کا۔ وہ کیا چیز؟ ایمان۔ کیوں؟ قرآن مقدس نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہر چھوٹا بڑا انسان یہ اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہو، اس سے کہیں زیادہ یہ امنگ اور تمنا لیے ہوئے ہے ہر چھوٹا بڑا انسان کہ میرے دل کے اندر سکون کی زندگی ہو، ہے نا، امن کی زندگی ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ جسے امن چاہیے اسے ایمان چاہیے۔ جب تک ایمان نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک امن و سکون کی زندگی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دنیا اور آخرت کے دونوں راستے صاف کر دیے جاتے ہیں تو اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر ایمان خالص ہو۔ اس دنیا کی زندگی کی بد امنی کو امن سے بدل دیا جاتا ہے تو اس انسان کی زندگی کو جس انسان کے دل کے اندر ایمان خالص موجود۔ اللہ رب العزت کرے آپ کو بھی اور آپ کے بعد یا آپ کے ساتھ مجھے بھی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ البتہ گزشتہ رات میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے آمنت باللہ، میں نے کس کو مانا؟ اللہ کو مانا۔ دوسرا درجہ ملائکہ، فرشتوں کو مانا۔ پھر کتاب اللہ کو مانا، اللہ کے رسولوں کو مانا، پھر تقدیر کو مانا، پھر مرنے کے بعد پھر دن قیامت کے نئے سرے سے زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں اٹھنے کو ماننا۔ یہ تقریباً 7 درجے ایمان کے ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کے سامنے، اپنے اپنے مخاطبین سامعین کے سامنے، اپنے اپنی ان اقوام کے سامنے مکمل طور پہ اپنے تئیں ایمان کی پٹی سنائی، ایمان کا سبق سنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مقدس کی شہادت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے ایمان ہی پڑھایا مخلوق کو، مگر مکمل طور پہ تعلیم کی تکمیل اگر ہو سکی تو محمد الرسول اللہ کی تبلیغ سے۔ پھر ایک چیز کی تکمیل نہیں ہوئی، ایمان کی تکمیل ہوئی تو بذریعہ محمد الرسول اللہ۔ پورے مذہب کی، پوری شریعت کی، قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے لوگ بخوبی سمجھتے ہیں، علماء کرام تو بآسان اسلوب سمجھتے ہیں
کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملہ میں، خطہ ربع مسکون کے معاملے میں، تلطف کے معاملے میں، تنزہ کے معاملے میں، تسبح کے معاملے میں، حتیٰ کہ تمدد کے معاملے میں، تحدد کے معاملے میں، تعشق کے مقابلے میں اور معاملے میں، حتیٰ کہ ایک ذرہ کائنات کی ضروریات کے مقابلے میں اور معاملے میں اگر ہر ایک پہلو اور مرحلہ کو مکمل کر کے دکھایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا اللہ کے پاک پیغمبر کی حیات مقدسہ کے آخری مراحل، جبکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اللہ، کتنا پر مغز اور پر لطف لفظ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم، الیوم، یوم نہیں فرمایا، یا فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اليوم، یہ یوم پہ ال کیوں داخل فرمایا اللہ پاک نے؟ اس لیے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں خدا بند قدوس، اے میرے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، میرے محمد رسول اللہ کے ہم سفروں، ہم راہیوں، محمد رسول اللہ کے غلاموں، خداموں، عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، محمد رسول اللہ کے ماحول میں رہنے والوں، محمد رسول اللہ کی سنگت و صحبت پہ متوالے مر مٹنے والوں، محمد رسول اللہ کے وجود مقدس کی صداقت پہ اپنی جان، مال، اولاد، جائیداد، دھن، من، بدن، امن، وطن، چمن قربان کرنے والوں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے الیوم، میں نے دین، ایمان اور مذہب کو تو چلایا تھا آدم علیہ السلام سے۔ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی ایمان کی تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، حتیٰ کہ پھر اول رسول بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الرسالہ، سب سے پہلا رسول حضرت امام الانبیاء، امام الرسل، امام الرسل زمانا و لسانا و بیانا، زمانے کے لحاظ سے، لسان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، لسان کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے تمام کا امام تھا۔ پھر نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام، جب ان کی باری آئی انہوں نے بھی اسی ایمان کو پھیلایا۔ پھر دوسرا مرحلہ، دوسرا مقام کہاں پہنچتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے موقع پر انہوں نے بھی اسی چیز کی تنبیہ و تبلیغ کی۔ 1,24,000 پیغمبر جو بھی آیا انہوں نے ایمان کو مکمل کرنے کا واز سنایا، لوگوں کو، بیگانوں کو، یگانوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے سجنوں کو، اپنے قریبیوں کو، بعیدیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قرب و جوار والوں کو، اپنے ماحول والوں کو، گورے بھی سنتے رہے، کالے بھی سنتے رہے، بڈھے بھی سنتے رہے، جوان بھی سنتے رہے، مرد بھی سنتے رہے، اور سننے کے بعد سر دھنتے رہے، کئی قسمت والے موتی چنتے رہے اور کئی جلتے سڑتے رہ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبروں نے ہر ایک چھوٹے بڑے انسان کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا دین کا، مگر میرے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، میں اپنے تقدس جلال و جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے
جتنا بھی پیغمبروں نے محنت کی ہے دین مکمل نہیں ہو سکا. دین مکمل ہوا ہے تو اس وقت ہوا ہے جبکہ میرے مکمل ہوا ہے تو اس وقت ہوا ہے جبکہ میرے محمد رسول اللہ اونٹنی پہ سوار ہو کے تم سے مخاطب ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں. اونٹنی پہ سوار ہے, کالا شملہ لگا ہوا ہے, مگر داڑھی مقدس اونٹنی کے پالان کے ساتھ گھسی جا رہی ہے. تواضع عزت و نہاد اور اللہ کا عشق اور جلال کا سایہ تمبو اور صاحبان کی طرح سر پہ تنا ہوا ہے. جمال محمد جلال الہی کے نیچے سر بسجود نظر آتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت اتنی انتھک محنت کے بعد اتنے جم گھٹے کو دیکھتے ہیں, 90,000 قدوسیوں کی فوج محمد رسول اللہ کے آمنے سامنے آگے پیچھے کھڑی ہے. ہر کوئی اپنی برف بھری نگاہیں دیکھ کے کہتے ہیں حسنا یا رسول اللہ. وصیت فرمائے ہمیں کوئی کیوں. ایک صحابی بول کأنہا وصیت مودع. اللہ کے پاک پیغمبر آج آپ کے تکلم کلام سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی ہمیشہ کے لیے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے جہان کوچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو. اس لیے جی بھر کے بھی ہم سن لے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما ادری ما بقاری او لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کیا پتا پھر تمہارا اور میرا آپس میں ملنا اکٹھا ہونا ہوگا کہ نہیں. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا لعلی لا احج بعد حجتی ھذی. کیا پتا تقدیر کے تیر جب چلتے ہیں اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں, پیارے بچھڑ جاتے ہیں, دل کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, جگر پھٹ جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. مجھے پتا نہیں, کیا پتا موت کا پیغام آ جائے اور اگلے سال تک میں حج بھی نہ کر سکوں اور تمہارا دیدار مجھے نہ ہو اور میرا دیدار تم کو نہ ہو, ملاقات کو بھی ترستے جائیں. اس لیے میری بات سن لو. آخری بات جو تم سے کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے پاک پیغمبر کا ارادہ مقدسہ یہ ہے کہ میں اپنی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تو نکالوں, دیکھوں کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اللہ حل بلغت وعدت ونصحت. مجھے یہ بتاؤ میں نے جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے دے کے بھیجا تھا کیا وہ میں نے تمہاری طرف پورے کا پورا پہنچا دیا ہے, حق ادا کر دیا ہے. ہر اچھی بات کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل طور پہ حق ادا کر دیا. صحابہ کرام بولتے ہیں قالوا نشہد, کیا کہتے ہیں نشہد, ہم دل سے گواہی دیتے ہیں انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی مقدس اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد, اے میرے اللہ میری شہادت تو انہوں نے دے دی ہے اور اب ان کی شہادت کون دے.
میری رسالت و نبوت کے گواہ تو میرے صحابی ہیں، مگر ان کے ایمان کی شہادت بھی تو کوئی ہونی چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ میرے اللہ آخر مجھ پہ موت آ جائے گی، اس لیے وہ لکھا ہوا مٹ جائے گا۔ کسی چیز پہ تحریر کرو تو تحریر لکھا بھی بھٹا پرانا ہو کے مٹ جائے گا۔ میرے اللہ میری یہ شہادت دے رہے ہیں، میری شہادت بھی اور ان کی شہادت بھی کسی ایسے مقدس مقام پہ لکھ دے جہاں کسی دشمن کا ہاتھ بھی نہ پہنچنے پائے۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر، 3 مرتبہ انہوں نے آپ کی شہادت دی ہے، میں خدا کسی کا ادھار اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، 3 کے بدلے 3 دوں گا، تل کا بے تل کا کروں گا۔ انہوں نے 3 مرتبہ آپ کی شہادت دی ہے تو میں بھی ان کو 3 قسم کے مرتبے عطا کرتا ہوں، اور پھر آپ سے خطاب نہیں کروں گا۔ آیت تو آپ پہ نازل ہو رہی ہے مگر خطاب کا رخ میرا تیرے صحابہ کرام کی طرف ہوگا، اور ان سے کہوں گا او میرے محمد کریم کے ساتھیو، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے دین و اسلام کو میں نے چلایا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے انسان نے، ہر پیغمبر نے، ہر سچے مبلغ نے دین و ایمان و اسلام و شریعت کی تبلیغ کی، ہر کسی تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر اپنے تقدس جلال و جبروت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الیوم مکمل آج ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا۔ اسلام کب مکمل ہوا؟ ساری نعمتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، دین و ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، صداقت و تصدیق کے دروازے کھول کے ان کو واگزار نہیں بلکہ مکمل مکفل کرنے کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ، نبوت و رسالت، ولایت و امامت، صداقت و نزاکت، حسن و حسن جمال، جلال و بخت، تخت و نعمت رضا، خدا و خدا و ادا، عشق و تنور و تعقل، تحفظ و تطلب تجلب، جلمہ اور دمدمہ، مقامت و نزاکت، ولایت و سخاوت، ہدایت و عنایت، ایک ایک مرحلہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے تو ما قبل کے لیے تکمیل کا مقام حاصل کر چکے۔ اللہ اللہ، تکمیل ہو رہی ہے تو صرف ایمان کی، کہو کس کی؟ ایمان کی۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے شہادت کس مقام پہ لکھی ہے؟ الیوم اکملت، وہاں کسی دشمن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ تو پیچھے پہنچے گا، پہلے کٹ جائے گا کہ نہیں؟ اب کچھ نہیں نہ کر سکتے تو پھر ان کو صرف بھونکتے، بک بک کرنے پہ زور لگاتے ہیں، اس شہادت تک کسی کا ہاتھ بولو، ورنہ دست تطاول تو کرتے ہیں، ہاتھ لمبے تو اپنی طرف سے کرتے آئے ہیں۔ یہ تو اللہ رب اللہ اگر محمد کریم کسی مقام پر لکھواتے تو بھی مخالف کامیاب ہو سکتا تھا، کوئی صحابی لکھواتا تو بھی کامیاب۔ اللہ پاک نے ساری قلم قدرت تصور اور تقدس کی اپنے ہاتھ میں لے کے قرآن مقدس کے مقام پہ ایسی جگہ پہ چسپاں کیا ہے کہ ساری کائنات تباہ و برباد تو ہو سکتی ہے مگر ایمان اصحاب کی شہادت کا درجہ کسی سے پرانا نہیں ہوگا۔ پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ اولئک، توجہ ہے، وہ صوفی صاحب سو رہے ہیں بھائی ان صوفیوں کو ہلاتے رہو، دوسرے نہیں سوتے، یہ چھلے مچھے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو بیچارے ہوتے ہیں نا، طاعت کے اندر ہو سکتا ہے کوئی رحمت کا قطرہ، اور صوفی صاحبان ہوتے ہیں نا بخشے بخشائے، سیغفر لنا، کون پوچھے ان سے، بس ان کو ذرا جھنجھوڑ دیا کرو، ہلا دیا کرو، اگر ہلے بھی نہیں تو ایک مکہ رسید کر دیا کرو، اور ساتھ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھاگے۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ شبت ہاتھ کھڑا کرو جن کو نہیں سمجھ آ رہی، چلو خیر، ماشاء اللہ،
لا قوت الا باللہ. اولئک اے میرے پاک پیغمبر، اولئک توجہ ہے، اولئک اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو ہیں یہ آپ کے آس پاس ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی، آپ کے جتنے سب ولی دوست محبوب، روم کے ہوں، شام کے ہوں، حبش کے ہوں، نئے ہوں پرانے ہوں، اپنے ہوں یگانے بیگانے ہوں، دیوانے پروانے ہوں، اپنے ساتھی ہوں، رشتے دار ہوں، دوسری قوموں کے ہوں، جتنے بھی آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اولا یہ جتنے بھی ہیں، کیا ہو گیا اللہ پاک جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. مجھے اپنے جلال جبروت کی قسم ہے، یہ تیرے ساتھی جتنے ہیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، طلقاء میں سے ہوں، عتقاء میں سے ہوں، رحماء میں سے ہوں، علماء میں سے ہوں، شرفاء میں سے ہوں، غریبوں میں سے ہوں، امیروں میں سے ہوں، جتنے بھی آپ کے تقدس جمال کے سائے کے نیچے پلتے رہے ہیں، میں کسی کی رنگ و روپ کو تقسیم نہیں کرتا، کسی کی ذات پات پہ بحث نہیں کرتا. مجھ سے اگر پوچھے کوئی تو میں تو کہوں گا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اندر ایمان کا کلمہ اور بورڈ میں خدا نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر ان کے دل پہ نقش کر دیا ہے. خدا کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ. کتے کا کام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. اس کے ذمے جو کچھ لگایا گیا ہے اسی کو پابندی سے ادا کرتا ہے. مگر ایمان سے بتلائیے، سائل کے شان کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی ہے جی، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی نظر ہوتی ہے اپنے مقصود نظر پہ، مقصود منزل پہ، مطمع نظر پہ. کتا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اسے اپنے پرائے سے واسطہ کوئی. ہاں، اپنے آپ پہ بھونکنے کے بعد تھک کے ہار کے خود بخود تو خاموش ہو جائے گا. یعنی کتے کا کوئی اپنا نقصان تو ہو جاتا ہے مگر فقیر اور سائل کا نقصان نہیں نہ ہوتا. اس کا مقصد تو صرف یہ تھا جو اس نے حاصل کر لیا. اللہ رب العزت نے اس لیے صحابہ کرام کے دل کے اندر، محمد کریم کے ہر چھوٹے بڑے صحابی کے دل کے اندر اپنی قدرت لا یزال بے کیف کما ہوگا یمبغی لہو قلم کے ساتھ اس طرح لکھ دیا ہے کہ کائنات تک محمد کریم کے ساتھی کو کوئی پہنچتا رہے اپنا دماغ تو چٹ کر جائے گا مگر محمد کے ساتھی کے شان کے اندر کمی واقع نہیں. یہ کس کی بدولت ہے؟ کتب فی قلوبہم وہی ایمان آیا کہ نہیں؟ جہاں بھی آپ خدا کی رحمت برستی دیکھیں گے وہیں ایمان نظر آئے گا. جہاں سکون اور امن کا پیغام، جہاں صلح اور آشتی، جہاں اتحاد و یگانگت، جہاں ایک پورے کا پورا جتھا تمہیں کہیں جماعتی رنگ میں پورا متحد ہو کر ملے گا، وہیں ایمان کی کارروائی موجود ہوگی. کیونکہ قانون یہ ہے، امن و سکون کی زندگی بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہو سکتی.
ہر مرحلہ اور ہر درجے کو مکمل فرمایا تو کس نے؟ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ۔ حسن کے بازار میں کوئی آئے تو بھی اس وقت تک دور چلے گی جب تک محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، جس حسن کے بازار میں ذکر محمد آ گیا وہاں کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ جس صداقت کے بیان میں، جس تصدیق اور یقین اور تائید کے بیان میں کب جہاں دوڑ لگے گی کہ صدیق کون ہے، مقام تلطف پہ دوڑنے والا کون ہے، مقام عبادت کے تمام مراحل کو طے کرنے والا کون ہے، مقام امامت و نبوت کے اقصی مراتب، انہا مراتب، علیہ مراتب، غلبہ مراتب، قصوی مراتب پہ چلنے والا کون ہے، تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں تو مقام محمد الرسول اللہ پہ آ کے گم۔ اللہ اللہ، اس لیے مجھے صرف ایک شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، پڑھ ڈالوں جی؟ اعلان ہوا تھا نا قال اللہ قال رسول کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شعر کی اجازت ہے؟ یہ انشاءاللہ وہ قرآن مقدس کی آیت کی تشریح ہوگی۔ اللہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، ارا کل مدح فی اللہ۔ اس شخص نے، یہ بذات خود شاعر نہیں تھا، شاعر نہیں، صرف ایک عشق الہی کا ولولہ دل کے اندر اٹھا ہے، ایک کتاب لکھ ماری۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت لما لم تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دیوانے کا، آپ نے اپنے لکھے ہوئے دیوان میں ہر چیز کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس کا وہ جواب دیتے ارا کل مدح۔ اہل علم حضرات سوچیں ان الفاظ کو، ان کی بناوٹ کو، اس کی ترکیب کو، ترتیب کو، لفظ کو، نشر کو، ترتیب کو، غیر ترتیب کو۔ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، اللہ ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى، أَرَى كُلَّ مَدْحٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا وَإِنْ بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا۔ او سوال کرنے والے سائلہ، آ سن میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنے شاعری کے دیوان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کا باب کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ارا کل مدح، کہو نا ارا کل مدح فن اللہ، للنبی نہیں فرمایا، حالانکہ عام نحو کے قانون کے مطابق تو للنبی ہونا چاہیے تھا، جس طرح الحمد للہ لام تخصیص کا ہے، مگر شاعر کہتا یہ ہے فن نبی، اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ کے لیے نہ ہو، محمد الرسول اللہ کے کسی متعلقات میں سے کسی کی تعریف کرے اور اپنی زبان میں کرے، دوسروں کی زبان میں کرے، انسان کرے، جن کرے، حیوان کرے، فرشتہ کرے، نبی کرے، ولی کرے، غوث کرے، کتب کرے، ابدال کرے، اوتاد کرے، کوئی جنگل کا رہنے والا کرے، کوئی منگل کا، کوئی دنگل کا، کوئی اپنا، کوئی حبیب، کوئی طبیب، کوئی عجیب، کوئی نجیب، کوئی وسیب، کوئی حسیب، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی رقیم، کوئی قسیم، کوئی جسیم، کوئی یتیم، کوئی مقیم، کوئی اپنا یا پرایا، چھوٹا یا بڑا، راکع یا عابد، ساجد یا فاتح یا غالب یا قاہر یا جاہر یا ماہر، عالم یا فاضل یا اکمل یا حکمل یا انمل یا عدل، کوئی چھوٹا یا بڑا، محمد الرسول اللہ کی تعریف کی
میں کرے. وہ فرماتے ہیں جب دن قیامت کے اللہ کے دربار میں پیشی ہو, اللہ پاک فرمائے لے آؤ اپنے اپنے لکھے ہوئے رجسٹر اور اپنے اپنے دفتر لکھے ہوئے, اپنی سکے نکالو, اپنی چکے نکالو. جن چکوں کے اندر, جن دفتروں کے اندر تم نے محمد کریم کی تعریف کی ہے, ساری کائنات اللہ کے دربار میں تعریفیں مکمل طور پہ پیش کرے. اللہ پاک ہر چھوٹے بڑے کو شاباش دے, مگر آخر میں کہے شاباش تمہیں, شاباش تم نے تعریف تو کی ہے, مگر وَإِن بَالَغَ الْمُزْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ, جس طرح حق تھا میرے محمد کی تعریف کا وہ تم سے ادا نہیں ہو سکا. اس لیے جب کسی سے بھی تعریف محمد کریم کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو میں دیوان کے اندر جو کچھ بھی لکھتا وہ ادھوری ہوتی. دن قیامت کے سوال ہوتا تو اگر لکھنا چاہتا تھا تو پوری تعریف لکھتا, ادھوری کیوں لکھی ہے؟ کہیں محمد کریم کے گستاخوں کے دفتر میں میرا نام نہ لکھا جائے. اس لیے میں نے اسی تعریف پہ اکتفا کیا ہے جس تعریف کو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. اور یہ جو کہتے ہیں ساڈا رانجھا آیا ہی, یہ بھی قرآن کی تعریف ہوتی. چلو ان کو بھی ابھی تک معاف کرتے ہیں, آگے چل کے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم ہوگا, تھوڑا سا. بالآخر سائل کہتے ہیں کہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جی. کیا کچھ نہ کچھ, او بالکل ذری قطرو سا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. وہ فرماتے ہیں وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ, وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ. او میاں کچھ نہ کچھ کرے گا تو کیا پائے گا, کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بھرنا ہوتا ہے. جتنی تعریف انسان کی طاقت کے اندر تھی کہ وہ برداشت کر سکے وہ تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں محمد الرسول اللہ کی کر ڈالی. اب اپنی طرف سے کوئی یہ دروازہ کھولنے کا ارادہ بھی کر لے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یفنی الزمان وفیہ ما لم یوصف. سارے کا سارا ماحول اور زمانہ, ساری دنیا کی مدت عمر سب ختم تو ہو سکتی ہے, مگر محمد میں کئی ایسے کمالات بھی ہیں جن کا پتہ بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ ایسے کمالات بھی ہیں جن کا پتہ خود محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں کہ میرے اللہ پاک کے دربار میں کتنے درجے کے کمالات. اس لیے تو خود ہی فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ, کہو نا اللہم صلی اللہ محمد والا. آپ خود بھی فرماتے ہیں, امت کو بھی تعلیم دیتے ہیں, اور جن نامرادوں کو محمد کریم کی زبان پہ اعتماد نہیں آتا وہ اپنی طرف سے خوب دوڑ لگاتے ہیں, مگر اصحاب محمد کو اعتماد تھا محمد کریم کی زبان پہ. اس لیے جس طرح وہ سکھلایا انہوں نے اسی طرح وہ بھی مانگا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر خود بھی یہ عاجزی کیا کرتے تھے, اللہم صلی علی محمد, اللہ اپنے محمد کی تعریف کرو, اپنے محمد پہ صلوات بھیجو. اور صلوات ہوتی ہے شاباش, شاباش ہوتی ہے کمائی پر. جب تک جتنا قدر کمائی ہوگی اتنا قدر شاباش ہوگی. محمد کریم کو چونکہ اپنے کمالات و درجات کی انتہا کا پتہ نہیں, اس لیے اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں میری کمائیوں کا پتہ بھی تجھے ہے اور صلوات و درود کا پتہ بھی تجھے. بہرحال مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے انبیاء جتنے اللہ پاک کے رسول تھے, تمام اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں نے واز کیا تو کس کا؟ شاباش بتلاؤ, ایمان کا. ایمان کے واز کو مکمل فرمایا اللہ پاک نے تو کن کے ذریعے؟ بذریعہ محمد الرسول اللہ. اب گویا کہ شریعت نام ہے محمد الرسول اللہ کا,
دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا، اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ پہلے بھی کسی وقت کہہ چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر کہے کہ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے تو بے دھڑک کہہ دو اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد کریم کا دوسرا نام ہے القرآن و کلام اللہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن علم کا نام ہے، محمد عمل کا نام۔ ہر چے باد آباد انجام کار اللہ رب العزت ایمان سمجھانے کے لیے ایک ایماندار کا واقعہ۔ اس لیے کیا آپ کی مرضی ہے کہ ایمان کا کچھ حصہ بیان کر دیا جائے؟ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ سنیے، اللہ اللہ، ایک ایماندار کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اور امت محمد الرسول اللہ کے ایمان کو مکمل فرماتے ہیں۔ ہر نیکی کی تکمیل کا ذریعہ علم چاہیے تو قرآن ہے، عمل چاہیے تو محمد الرسول اللہ۔ اب بیان آتا ہے محمد الرسول اللہ کا، قرآن آتا ہے خود اللہ کریم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، بیان فرمائیے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو ایمان کا پتہ چلے کہ اللہ کے ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کس طرح۔ ہاں اللہ پاک جی آپ بتلاتے جائیں گے، میں سناتا جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پڑھ پڑھ کے سنا میرے پیغمبر، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ ایک بستی ہے، ان بستی والوں کو ایمان سمجھانے کے لیے، دین و اسلام سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت پیغامبر بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں۔ جب انہیں آ کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں فَقَذَّبُوهُمَا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تم جو کہتے ہو کہ دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو، ہم تمہارے کہنے سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول پوچھتے کیوں نہیں قبول کرتے تم؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم اس لیے تمہارا بات نہیں سنتے، تمہاری تبلیغ نہیں سنتے، تمہاری دعوت نہیں مانتے، تمہارا دین اسلام مذہب شریعت کی طرف بلاوا نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ ہاں بھائی کیوں ہم رسول نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے رسول نہیں ہو کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہوئے جو انسان، تم ہوئے جو بشر، تم ہوئے جو خاکی بندے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہمارے پنڈتوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے پوپوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے ملانوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے باگھڑ مولویوں نے ہمیں پڑھا رکھا ہے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ رسول۔ بولو سچی بات کا جواب تو دے دیا کرو، جو بھی انسان ہوگا وہ رسول۔ ما انتم الا بشر مثلنا، ان انتم الا
تکذبون، ہمارا تو یہی فتویٰ ہے کہ تم جھوٹے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ کن کو کہا؟ اللہ کے، شاباش بولو، اللہ کے، اللہ اللہ۔ دیکھا قوم کی بدبختی، اللہ کے رسول آئے ہیں ایمان دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، امن بدامنی ختم ہو جائے۔ پیغمبر کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح، او لوگوں ہمارا تو یہی مقصد ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، مگر قانون یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو بھی آتے ہیں وہ اصلاح حال کے لیے آتے ہیں، اور ٹکر جو بھی لیتے ہیں وہ پجاری مال کے لیتے ہیں، مال کے پجاری نہیں برداشت کرتے ان لوگوں کو جو بندوں کے احوال کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بھی پیغمبر کوئی آیا اجڑی ہوئی بستی کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے، اجڑے ہوئے دل کی زمین کو روشن و آباد کرنے کے لیے، مگر جب بھی کسی لچر بے ایمان نے ٹکر لی تو دیکھا تو اس کے نیچے وہ محبت مال کے اندر چکنا چور اس کا ہو چلا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ہم تو میاں تمہاری بدامنی ختم کرنے کا ذریعہ بتلانے آئے ہیں، اس لیے ہمیں تو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ واللہ یعلم، اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہمیں اللہ پاک کی قسم ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اگر اللہ پاک ہمیں نہ بھیجتا، اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم آپ کو تنگ نہ کرتے، مگر یہ تو ہمارے اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے کہ چلو اٹھو، قوم برباد ہوتی جا رہی ہے، بدن تباہ ہو رہے ہیں، وطن تباہ ہو رہے ہیں، ایک کو دوسرا کھائے جا رہا ہے، مال کی لڑائیاں موجود